बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज़ादी डिजिटल और मैं हूं जावेद इकबाल हाशमी। आज की अहम खबरों और तबसरों के साथ आज हम मुस्लिम लीग नून की जानब से कायम की गई 8 रुकनी कमेटी के हवाले से बात करेंगे, जो आइंदा इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का तयन करेगी, फहरिस्त मुरतब करेगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं वो इस्लामाबाद में एक मुलाकात में अहम आइनी अहदों पर तैनातियों के लिए 1 हफ्ते की मोहलत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। इसी तरह साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक कादर ख़ान भी अहम मुलाकातों में मसरूफ़ हैं इस्लामाबाद, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून शाह कलाम कादर भी अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर रहे हैं और जमात की तंजीमों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने में के लिए सरगर्म हैं। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का जो सिलसिला एक तेज़ हुआ था वो बड़ी हद तक थम गया है, जबकि मुजफ्फराबाद में गुज़श्ता रोज़ नामूस रसालत के लिए अचानक मुजफ्फराबाद शहर में हंगामे शुरू हो गए थे। एक मुलज़िम के ख़िलाफ़ जो है ना उनको FIR दर्ज होने के बाद ये सिलसिला थम गया है। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म और जहांदीदा सियासी शख्सियत सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ख़ान मुजाहिद अव्वल की 10वीं बरसी जो है वो कल अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इसी तरह जो बारिशों और मानसून का सिलसिला है, गुज़श्ता रोज़ झेलम वैली में गोहराबाद के मकाम पर क्लाउड बस्ट के नतीजे में बहुत सारी नुकसानात, मकानात और गाड़ियों का नुकसान हुआ है। इन सारे मामलात पर हम आज एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम मुस्लिम लीग नून की जानब से कायम करदा 8 रुकनी कमेटी पर बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत की हदायत और मंजूरी से एक गैर एलानिया 8 रुकनी कमेटी कायम की गई है, जो मुस्लिम लीग नून के आइंदा इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का तयन करेगी, फहरिस्त मुरतब करेगी, इलेक्शन के हवाले से तजावीज़ देगी, जमात में शामिल होने वालों के मामलात यकसू करेगी और जिन लोगों को जमात से निकाला जाना मकसूद है उनके हवाले से भी एक जामे गैर जानबदार रिपोर्ट तैयार करके अपनी सिफारिशात की रोशनी में वो मरकज़ी क़यादत को अरसाल करेगी, जहाँ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो सदर मुस्लिम लीग नून हैं वो इसकी मंजूरी देंगे। ये एक फार्मेलिटी है मियाँ नवाज शरीफ साहब की मंजूरी की, लेकिन उससे पहले सारे इख्तियारात जो हैं वो इस कमेटी को सौंप दिए गए हैं। इस कमेटी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर राना सनाउल्लाह साहब, उनके साथ वज़ीर उम्र कश्मीर अमीर मकाम साहब शामिल हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर से सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादर, साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक कादर ख़ान, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मनाज साहब, सेक्रेटरी जनरल चौधरी तारक फारूक साहब, नायब सदर डॉक्टर नजीब नकी साहब और सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर सईद इफ्तिखार गिलानी साहब जो हैं वो इस कमेटी के रुकन हैं। इस कमेटी का एक इजलास जो है ना हो चुका है, जिसकी तफसीलात राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जुज़वी तौर पर जो उन्होंने बयान की थी माजरीन की 12 नशिस्तों के हवाले से। इस कमेटी के इजलास में आज़ाद कश्मीर की मजमूई सूरत पर जो है वो तफसीली बातचीत की गई है और एक हिकमत अमली तय की गई है। इसी हिकमत अमली के नतीजे में माजरीन की 12 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की है कि 12 की नशिस्तों में जो हैं वो उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर जो है वो मुतफिका उम्मीदवार उनकी फहरिस्त जो है ना वो उनके मुहैया करेगी, जिस पर ये एक दफ़ा फिर कमेटी बैठेगी और कमेटी जो है वो एक एक उम्मीदवार और एक एक हल्के के उम्मीदवारों का फैसला करके मुतफिका तौर पर तफसील जो है वो मुहैया करेगी मरकज़ी क़यादत को। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के 33 इंतखाबी हल्कों से जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग नून के काबिल इंतखाब जो इलेक्टेबल्स हैं, जो उम्मीदवार मौजूद हैं, उनकी खूबियाँ और खामियाँ, जो उनकी प्लस पॉइंट हैं, जो नेगेटिव पॉइंट है, उन पर मुश्तमिल एक जामे रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी। वो हल्के जहाँ मुस्लिम लीग नून के पास उम्मीदवार नहीं हैं या उम्मीदवार कमज़ोर हैं, उन कमज़ोर उम्मीदवारों की जगह मुतबादल उम्मीदवार बिला तसब ज़ाती पसंद नपसंद के बगैर जो है ना वो सिफारिशात तैयार दी जाएंगी कि कौन से लोग जो है ना वो मुस्लिम लीग नून को सूट करते हैं और किस हल्के में मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत है। ये काम जो है ये कमेटी करेगी और इस कमेटी को 1 माह का टाइम दिया गया है। 1 माह के अंदर ये कमेटी अपने तमाम 45 हल्कों के तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार करके वो मरकज़ी क़यादत को अरसाल करेगी और मरकज़ी क़यादत की मंजूरी से ये उम्मीदवारों का जो है ना ऐलान हो जाएगा। इस कमेटी के जो अख्तियारात हैं उसको देखते हुए नज़र आता है जी कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का जो असाइनमेंट है, जो टास्क है, वो अपने ज़िम्मे ले लिया है और जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब और अमीर मकाम साहब दिलचस्पी ले रहे हैं आज़ाद कश्मीर के मामलात में, ऐसा लगता है जी कि मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर के अंदर इक़्तिदार दिलाने के लिए मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान सरगर्म हो चुकी है और आज़ाद कश्मीर के अवाम को भी आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होने की पूरी उम्मीद है। मुस्लिम लीग नून के साथ साथ एक तबका आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसा भी मौजूद है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में देखना चाहता है। इसमें मुख्तलिफ शोबाजात के लोग शामिल हैं पीपल्स पार्टी के कारकुनों के अलावा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक अपना अवामी मिजाज है जो आम लोगों को
جو کارکنوں کو اور مختلف طبقات کو، پسے ہوئے طبقات کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی ماضی کی جو روایات ہیں اقتدار میں رہنے کی، اس میں انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کے عوام کے اندر مقبول حیثیت دیتے ہیں، جبکہ تعبیر و ترقی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا جو دور ہے وہ روشن دور کے طور پر سمجھا جاتا ہے، اور بہت سارے ادارے بنانے پر، اختیارات اور وسائل کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نون کے دور میں بہت سارا کریڈٹ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق قادر خان صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنے اقتدار کی پرواہ کیے بغیر بہت سارے ایسے کام کیے تھے جو آزاد کشمیر کے عوام کے لیے، اس خطے کے اس نظام کے لیے اور آزاد کشمیر کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے معاون ثابت ہوئے ہیں۔ اسی صورتحال کا مد نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون نے راجہ فاروق قادر خان صاحب کو نہ صرف اس کمیٹی میں شامل کیا ہے، بلکہ راجہ فاروق قادر خان صاحب اپنا اثر رسوخ اور اپنا جو حلقہ باب ہے ان کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقاتوں میں مصروف ہیں۔ ان کی ملاقاتوں کا بنیادی مقصد مسلم لیگ نون کو ایک جماعت کی صورت میں انتخاب میں لے جانے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے، اور آزاد کشمیر میں راجہ فاروق قادر خان صاحب کے سرگرم کردار کو مثبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ عوام کے اندر ان کی پذیرائی ہے، ان کی پذیرائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے آئندہ انتخابات میں بہت معاون ثابت ہوگی، اور جو آزاد کشمیر کے سنجیدہ طبقات ہیں، جو وہ طبقات جو آزاد کشمیر میں جمہوری نظام کا تسلسل چاہتے ہیں، تعمیر و ترقی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور بنیادی عوامی مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ ہیں، وہ راجہ فاروق قادر خان جیسے ایک اچھے دبنگ ایڈمنسٹریٹر کو آگے لانے کے لیے سرگرم ہیں۔ انہی کی ساتھ ساتھ صدر مسلم لیگ نون شاہ کلام قادر بھی جماعت کے اندر اپنی تنظیموں جو ہیں، ان کے ونگز جو ہیں، اور جماعت کی جو تنظیم ہے ضلعوں کے اندر اور حلقوں کے اندر، اس میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے سرگرم ہیں، اور شاہ کلام قادر صاحب کی یہ سرگرمیاں جو ہیں وہ جماعت کو متحرک اور فعال کرنے کے لیے معاون ثابت ہو رہی ہیں، اور شاہ صاحب جس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلم لیگ کے اندر کوئی دھڑے بندی یا گروپ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مسلم لیگ نون کے اندر ایک دوسرے سے خوفزدہ نہیں ہے۔ اقتدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہے، اور مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت میں فیصلہ کرنا ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام جس کو چاہتے ہیں اقتدار دلانا، وہ اپنا ووٹ اس کو دیں گے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ اس وقت جو ہے نا الیکشن جیتنا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور مسلم لیگ نون اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ آئندہ الیکشن جیتنے کے بعد اگلا فیصلہ ہوگا کہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے اندر جو شمولیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا تنویر ریاض صاحب کی اور ان کے گروپ کی صورت میں، تو وہ بڑی حد تک تھم چکا ہے۔ اب تنویر الیاس صاحب مظفر آباد کے ایک روزہ خاموش دورے کے بعد جو ہے نا وہ واپس تقریباً جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں۔ تو اس دورے کے دوران مظفر آباد میں ان کی کیا صورتحال رہی ہے، کیا ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو ہماری جو مبینہ اطلاعات ہے اس کے مطابق جو پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے تنویر الیاس صاحب اور ان کے ساتھی، انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اور تائید حاصل نہیں تھی، اور ان کی جو پیپلز پارٹی میں شمولیت کو اچھے انداز میں نہیں لیا گیا، اور یہ بتایا گیا انہیں جی کہ اگر آپ پیپلز پارٹی میں جانا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے تھے تو آپ کا یہ عمل یا مشاورت سے ہوتا تو آپ کو فائدہ ہوتا۔ ان کی پیپلز پارٹی میں جانے کی جو سپیڈ تھی وہ ذرا زیادہ تھی، تو اس وجہ سے اب پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی انہیں بھی یہ پیغام دیا گیا ہے جی کہ آپ آزاد کشمیر کے نظام کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حالانکہ پیپلز پارٹی اس وقت بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ان ہاؤس تبدیلی لانے کے لیے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ 27 بندے پورے کر کے وزارت عظمیٰ تبدیل کر سکتے ہیں۔ تاہم اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو ہے نا وہ ان ہاؤس تبدیلی کی جائے، کیونکہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ زیر التوا جتنے بھی معاملات انہوں نے روکے ہوئے تھے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ تھی، وہ کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے انہوں نے صرف 7 دن کا وقت لیا ہے۔ 7 دن کے اندر وہ چیف الیکشن کمشنر بھی تعینات کرنے کے لیے مہلت لے لیا انہوں نے جو موت اعلیٰ ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر آئینی عہدے خالی ہیں، اس کے علاوہ وہ آزاد کشمیر کے آئین میں ایک ترمیم کے لیے بھی رضامند ہو چکے ہیں، اور وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ تاہم انہوں نے تمام معاملات یکسو کرنے کے لیے زیر التوا جو تھے، جن کی وجہ سے انوار الحق صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی مابین بد اعتمادی اور ایک خلیج پیدا ہوئی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے 7 دن کا وقت لیا ہے، اور ان 7 دنوں کے دوران وہ سارے زیر التوا معاملات یکسو ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ وہ وقت حاصل کر کے اس کو ڈیلے کرنے، اس کو مزید تاخیر کا شکار کرنے، زیر التوا کرنے کے ماہر ہیں۔ تاہم اس وقت جو ہے نا اس صورتحال میں آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی اپ سیٹ ہونا تھا وہ وقتی طور پر رک چکا ہے، اور جو لوگوں کی امیدیں تھیں وہ دم توڑ چکی ہیں۔ کچھ لوگوں کی خواہشات جو ہیں وہ ان کے تحت آزاد کشمیر میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے فی الحال۔
اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہتی ہے تو آزاد کشمیر کے اندر آئندہ 3-4-5 ماہ کے اندر جو ہے نا وہ انتخابی بگل بچ سکتا ہے. اسی کے لیے یہ ماحول بنایا جا رہا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ سوچ موجود ہے جی کہ آزاد کشمیر کے اندر بار بار ان تبدیلی کے بجائے اگر نئے انتخابات کروا دیے جائیں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا. آزاد کشمیر کے اندر نظام کی بہتری اور نظام کے تحفظ کے لیے، گڈ گورننس کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے نیا تازہ مینڈیٹ جو ہے نا وہ وقت کی ضرورت بن چکا ہے. پیپلز پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ تھمنے کی وجہ سے دیگر سرگرمیاں بھی جو ہے وہ بڑی حد تک کمزور ہو چکی ہیں، محدود ہو چکی ہیں. تاہم آزاد کشمیر کے ایک بزرگ سیاستدان، جاندیدہ شخصیت، نظریہ علاقے پاکستان اور کشمیر بڑھ پاکستان کے نعرے کے علم بردار مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کی 10ویں برسی جو ہے وہ آج منائی جا رہی ہے. اصولی طور پر یہ برسی پورے آزاد کشمیر کے اندر اہتمام کے ساتھ منائی جانی چاہیے تھی. تاہم حکومت آزاد کشمیر کی متعصبانہ سوچ اور مسلم کانفرنس کی کمزوری کی وجہ سے یہ برسی صرف ضلع باغ کی حد تک جو ہے نا وہ رکھی گئی ہے. ضلع باغ میں چھٹی کا اعلان کیا گیا سرکاری طور پر. سردار محمد عبدالقیوم خان کی شخصیت جو ہے وہ نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پاکستان کے اندر بھی اسی طرح مقبول اور یکساں اہمیت کے عمل تھی. لیکن حکومت آزاد کشمیر نے اس کو باغ تک محدود کر کے مجاہد اول کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کیا، جو کہ ناقابل فہم ہے. برسی کے موقع پر جو ہے وہ قرآن خوانی اور دیگر دعائیہ تقریبات کا انعقاد ہوگا. مسلم کانفرنس کو جو آئندہ سیاست ہے مسلم کانفرنس کی، وہ مجاہد اول کے نظریات، افکار اور ان کی جدوجہد کو بنیاد بنا کر آگے بڑھ رہی ہے. اور مسلم کانفرنس کو زندہ رکھنے کے لیے مجاہد اول کا جو طرز عمل تھا اس کو بنانے کی ضرورت ہے، ان کے انداز فکر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، ان کے نظریات کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. برسی کے موقع پر صرف تقریبات اور تقریر کے بجائے، دعا کے بجائے جو ہے نا ان کے نظریات کا اعادہ ہونا چاہیے، ان کے نظریات کا احیاء ہونا چاہیے، ان کے طرز عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے. مسلم کانفرنس کی جو قیادت ہے، جو کابرین ہے مسلم کانفرنس کے، جو کارکن ہیں، ان کے اندر یہ فکر سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ مجاہد اول نے جس مشکل اور کٹھن حالات میں مسلم کانفرنس کو نہ صرف مسلم کانفرنس کے نظریات کو زندہ رکھا بلکہ جماعت کو کئی بار اقتدار سے بھی نوازا. یہ ساری ان کی حکمت عملی اور دانشمندانہ سوچ فکر اور اپنی ذات کی قربانی دینے کے نتیجے میں ممکن ہوا تھا. موجودہ قیادت کو بھی اس طرز عمل اور طریقہ کار کو اپنانے کی ضرورت ہے. گزشتہ روز رات کو جو بارش ہوئی ہے مظفر آباد میں، اس بارش کے نتیجے میں جیلی ویلی کے اندر چونکہ اس وقت مونسون ہے، اور مونسون میں عموماً جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ کے واقعات ہوتے ہیں. جیلم ویلی میں بھی جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ گور آباد کے مقام پر واقعہ رونما ہوا، جس کی زد میں آ کر جو ہے نا کچھ گاڑیاں، رہائشی مکانات اور سڑکیں وغیرہ تباہ ہوئی ہیں. تو یہ سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ کلاؤڈ برسٹ کیوں ہو رہے ہیں. اب آزاد کشمیر کے ان علاقوں میں بھی ہو رہے ہیں جہاں پہلے اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے تھے. اس کی بنیادی وجہ جنگلات کا کٹاؤ ہے. جنگلات بے دردی کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں، اور جنگلات کا نہ ہونے کی وجہ سے اب جو ہے یہ ماحولیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جو گلوبل وارمنگ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ آزاد کشمیر کے ماحول کو بری طرح متاثر کر رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے جی کہ زیادہ سے زیادہ شجرکاری کی جائے، اور درخت لگانے کے بجائے درخت بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. شجرکاری جو ہے وہ ہر شخص پر، ہر کشمیری پر، ہر آزاد کشمیر کے ہر فرد پر جو ہے نا وہ فرض ہو چکی ہے. آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے، آئندہ نسلوں کی بقا کے لیے شجرکاری، زیادہ سے زیادہ شجرکاری کر کے درختوں کو بچانے کے لیے بھی اپنا قومی اور ملی کردار ادا کیا جائے. آج کے لیے اتنا ہی. دیگر خبروں اور تبصروں کے لیے حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.